على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام اہل خاندان کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں 97 اور 98، آیت نمبر 90 پر 7، 90 پر 8۔ سب سے پہلے ان 2 آیتوں کو ہم ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالی اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرین۔ ترجمہ: تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالی ہے۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے، یعنی ان یہود سے کہہ دیجئے جن کا گمان ہے کہ ان کو آپ پر ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، اس چیز نے روکا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے دوست اور مددگار ہیں۔ اگر جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو وہ آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی تصدیق کرتے، آپ کو سچا سمجھتے۔ تمہارا ایک گمان حقیقت میں تمہارا آپس کا ٹکراؤ ہے، تناقض ہے، تمہاری ضد اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا تکبر ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا، اور جبریل علیہ السلام ہی آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور اسے وحی کے ساتھ بھیجا۔ وہ تو صرف ایک پیغام لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ تو اس طرح سے جبریل علیہ السلام اس کتاب کو لے کر نازل ہوئے جو پہلے ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب پہلے سارے کتابوں کی مخالف ہے، نہ ان کی مناقض ہے، نہ ان کتابوں کی مخالفت کرتی ہے
نہ تو ان کی ضد میں ہے۔ اس کتاب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی مختلف قسم کی گمراہیوں سے مکمل ہدایت کا روشن راستہ ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بشارت۔ ان خصلتوں سے آراستہ جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا، حقیقت میں اللہ تعالی اور اس کی آیات کا انکار کرنا ہے، اور اللہ تعالی اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے ساتھ عداوت کا اظہار ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی عداوت جبریل علیہ السلام کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کی دشمنی اور عداوت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آتے رہے، پس ان کا کفر اور دشمنی حقیقت میں اس ہستی کے ساتھ ہے جس نے اسے بھیجا اور نازل کیا، اور اس وحی کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، اور اس رسول کے ساتھ ہے جس کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے۔ ان کی عداوت کی بس یہی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید 2 آیتیں بھی ہم اس مجلس میں پڑھ لیتے ہیں تفسیر کے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ آیت نمبر 99 اور 100 یہ 2 آیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 99 90 پر 9، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ تفسیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی، ان سے اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، اور اس پر حجت قائم ہوتی ہے جو دشمنی کا مظاہرہ کرے۔ یہ آیات حق پر اپنی دلالت اور وضاحت کے اعتبار سے ایک ایسے بلند مقام اور ایک ایسی حالت پر پہنچی ہوئی ہیں کہ کوئی ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، اور اس نے انتہائی درجے کے تکبر سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ سورۃ البقرہ کی 100 آیتیں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ تفسیر، یہ ان کے کثرت معاہدات، یعنی ان کے ساتھ بہت سارے وعدے ہوئے، بہت سارے عہد و میثاق یہودیوں سے لیے گئے، اور پھر ان معاہدات کے ایفا پر کہ ان وعدوں کو، ان عہد و پیمان کو انہوں نے کہاں تک پورا کیا، لیکن وہ لوگ صبر نہیں کر سکے۔ اسی پر تعجب سے فرمایا گیا ہے، کلما، جب کبھی ان سے عہد و پیمان لیا گیا، جب کبھی وہ عہد و پیمان کرتے ہیں تو وفا نہیں کرتے۔ اس کا کیا سبب ہے؟
عہد و پیمان تو کرتے ہیں، عہد و پیمان کا وفا نہیں کرتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا ایمان نہ لانا ہی وہ سبب ہے جو ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ وعدہ وفائی ان سے نہیں ہوتی۔ اگر ان کے ایمان میں کوئی سچائی ہوتی تو ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہوتی جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23۔ اور اہل ایمان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اسے سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں سچا رکھے، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں اسے بجا لانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔